الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک۔ اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل، ونسألک ان تجعل كل قضاء لنا خیرا، ونسألک ما قضیت لنا من امر ان تجعل عاقبته رشدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 43، 43 نمبر آیت سے لنگوسٹک انالیسز لفظی تشریح کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، لا تقربوا، مت قریب جاؤ، یہ فعل نہج ہے، الصلاۃ، نماز، واو اور انتم، تم سب، سکارا، سکران کی جمع ہے، سکارا، شراب کے نشے میں دھت ہونا، حالت نشہ میں ہونا، حتیٰ، یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو۔ حتیٰ میں ان مقدر ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، تو یہ حتیٰ ان ہوتا ہے، جیسے ان، لن، کئی، اذن۔ مضارع کے آخر میں نصب دیتے ہیں واحد کو، اور جمع کا نون گرا دیتے ہیں سوائے جمع مؤنث کے نون کے۔ یہ بار بار یہ چیزیں ان کو ریپیٹ کرایا جاتا ہے تاکہ از پر ہو جائیں، اور اب بہت سارے الفاظ الحمدللہ آپ لوگوں کو آ گئے ہوں گے۔ تو تعلموا، حتیٰ میں ان چھپا ہوتا ہے، تو حتیٰ کے بعد وہی رول جو ان کے بعد مضارع کا ہوتا ہے کہ ان کے بعد مضارع کی جو جمع کا نون ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یہ اصل لفظ تھا تعلمون، تو سوائے جمع مؤنث کے نون کے باقی سب نون ڈراپ ہو جاتے ہیں، حذف ہو جاتے ہیں۔ تم جان لو، علم یعلم، باب سامیہ، یسمع۔ ما، جو، تقولون، تم کہہ رہے ہو، جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، واو اور، لا نہیں، جنوباً، جنوباً، مذکر مؤنث واحد جمع سب میں جنوب ہی بولا جاتا ہے۔ حالت جنابت میں، ناپاکی کی حالت میں۔ الا، مگر، عابری، عبور کرنے والے، عبور کہتے ہیں پار کرنا، گزرنا، طے کرنا، عابری طے کرنے والے، سبیلن، راستے کے، راستے کو عبور کرنے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ تغتسلوا، تغتسلون تھا تو نون گر گیا۔ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، تم غسل کر لو، غین سین لام۔ اب اس کو دیکھیں، اس کا روٹ ہے غین سین لام۔ ہم کسی بھی فعل کا روٹ دیکھیں گے، اب غسل سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، اور پھر ہم اس کا ڈائی دیکھیں گے اور صیغہ دیکھیں گے۔ تو یہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور پھر اس کو غین سین لام کو ہم ایک سانچے میں فٹ کرتے آئیں گے، ایک اسپیشل سٹرکچر میں، شیپ میں۔ تو الحمدللہ اتنی بار ریویژن ہو چکی، اتنی بار بات ہو چکی، تو اب ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ تغتسلوا، تم غسل کر لو، واو اور ان، اگر کن تم ہو تم مرضی، مریض، بیمار، او یا علی پر، سفر ہم بولتے ہیں، مرض بھی بولتے ہیں، سفر پر، او یا جاء، آئے، احد، کوئی ایک، واحد، احد ایک کو کہتے ہیں، ون کوئی ایک، منکم تم میں سے، من سے، الغائط، غائط نشیبی زمین، نرم زمین، وسیع میدان، تو ٹوائلٹ کو کہا جاتا ہے غائط، جائے ضرورت کو، جیسے بیت الخلا، خالی گھر، خالی جگہ سے ہوتا ہے، تو بہرحال غائط ٹوائلٹ سے، او یا لامستم، تم نے لمس کیا،
یعنی سیکسول ریلیشن شپ کو کہا جاتا ہے اور قرآن پاک اشاروں میں بات کرتا ہے۔ ملامسہ یہ باب مفاعلہ ہے، تم نے ایک دوسرے کو چھوا، لمس کیا، النساء عورتوں سے۔ اب باب مفاعلہ میں اشتراک ہوتا ہے کہ دو لوگوں نے آپس میں کوئی کام کیا۔ تو لامستم تم نے لمس کیا، النساء عورتوں سے، فاپس لم نہیں، تاجیدو تم نے پایا۔ اب لم نے بھی تاجیدو نہ تھا تو اس کا نون ڈراپ کر دیا، اور لم لگنے سے مضارع کے ساتھ مضارع میں حال اور مستقبل کا معنی ہوتا ہے، جبکہ لم لگنے سے ماضی کا معنی پیدا ہو گیا کہ تم نے نہیں پایا۔ ما ان پانی، فاپس تیممو، تیمم کہتے ہیں قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور یا میم، میم اس کا روٹ ہے، رخ کرنا، ارادہ کرنا، تو یہ فعل امر ہے، تو تم قصد کرو، تم تیمم کرو۔ صعید کہتے ہیں مٹی، الصعود کہتے ہیں اوپر چڑھنا، زمین کے بالائی حصے کو، اوپر والی مٹی، صاف ستھری مٹی، تو صعیدن مٹی، طیباً پاک، صعیداً طیباً مرکب توصیفی ہے، فاپس امسحو تم مسح کرو، تم ہاتھ پھیر لو، بی ساتھ، وجوہ وجہ کی جمع چہرے، کم تمہارے، واو اور یدن کی جمع ایدی ہاتھ، کم تمہارے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، عفواً معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، غفورا بخشنے والا۔ کیا لم نہیں، تارا تم نے دیکھا، الی طرف، الذین ان لوگوں کے، اوتو جو دیے گئے، نصیب حصہ، من سے، الکتابی کتاب کا، یشترونا وہ خریدتے ہیں، اشترا کہتے ہیں ایکسچینج کرنا، ترجیح دینا، تو وہ خریدتے ہیں، یہ خریدنا بیچنا دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ لغت الازداد میں سے ہے، اپوزٹ اس کے میننگز ہیں۔ اب دلالہ گمراہی، واو اور یریدونا وہ چاہتے ہیں، ان کے، تدلو پھر ان نے نون کو گرا دیا، ڈراپ کر دیا، تدلو دل یدلو، باب ضرب یضرب ہے، اور یہ تدلو نہ تھا کہ تم بھٹک جاؤ، السبیل راستے سے، واللہ اور اللہ اعلم بہت جانتا ہے، خوب جانتا ہے، افعل التفصیل ہے، خوب جاننے والا، بی ساتھ، اعدا عدو کی جمع اعدا دشمن، عداوت دشمنی کو کہا جاتا ہے، اور عدو دشمن اس کی جمع اعدا، یہ تین کلمات ہیں، بی الگ سے ہے، ساتھ اعدا دشمن، کم تمہارے، واو اور کفا کافی ہے، بی زائد ہے، اور اللہ ولی یا ولی، تو دیکھیں یہ کفا جو ہے، کفا یکفی، باب ضرب یضرب، کفایت الشیء کہتے ہیں کسی چیز کا کافی ہونا، اور جو ولی ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ولا محافظ کو، حامی کو، بچانے والا، کارساز، مددگار، دوست اور رفیق کو ولی کہا جاتا ہے۔ واو اور کفا کافی ہے، اللہ اللہ، نصیرہ مدد کرنے والا، من سے، الذین وہ لوگ، ہادو جو یہودی ہوئے، ہاد یہود، باب نصر ینصر ہے، ہود اس کا مصدر ہے، ہا واو دال، ہادو وہ یہودی ہوئے، یحرفون حرف یحرف تحریف، یہ باب تفعیل ہے، جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، وہ تحریف کرتے ہیں، وہ پھیر دیتے ہیں، الکلمہ کلمات کو، الکلمہ الفاظ، کلمات کانٹیکسٹ، ان سے، موادعی موضع کی جمع مواضع رکھنے کی جگہ، یہ اسم صرف جمع ہے، واو ضاد عین اس کا روٹ ہے، وضع یدعو با فتح یفتح، رکھنے کی جگہ ہی اس کی، واو اور یقولون وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، واو اور عصینا ہم نے نافرمانی کی، واو اور اسمعت سن فعل امر ہے، سمع سماعت سے، غیر نامسمع سنوایا جائے، یہ اسم مفعول ہے، مفعل کے وزن پہ، باب افعال ہے، اسمع یسمع اسمع، اسمع سامع یسمع ہے وہ ثلاثی مجرد، اور مسمع جو ہے یہ باب افعال کا اسم مفعول ہے، سنایا جانے والا، سنوایا جانے والا، واو اور راعنا، راعنا رعونت سے، ہماری رعایت کیجئے، یہ مراعات سے فعل امر ہے، راعی،
پھر نہ ہمیں، لین موڑنا، یہ اس میں مصدر ہے، پھرنا، گھمانا، موڑنا، لوا یلوی باب سارا بھائی یضربو، موڑنا، لچکانا، بیسات، السنہ زبان، لسان کی جمع، زبان ٹنگز، ہم اپنی، واو اور طعنن طعن کرنا، عیب لگانا، فی میں الدین دین، ولو اور اگر انا بے شک، ہم وہ، قالو انہوں نے کہا، انہوں نے وہ کہتے، سمعنا ہم نے سنا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، واو اور اطعنا یہ بھی وہی صیغہ ہے، ہم نے اطاعت کی، واو اور اسمعتو سن فعل امر، واو اور انظر تو نظر کر، پھر فعل امر نہ ہم پہ، لا البتہ کانا ہوتا، خیر بہتر، لہم ان کے لیے، واو اور اقوم زیادہ درست، افعل التفصیل ہے، ولیکن اور لیکن، لعنہ اس نے لعنت کی، ہم ان پر، اللہ نے، بیسات کفری کفر، ہم ان کے، فاپس لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، الا مگر، قلیلا تھوڑا، پھر وہی الفاظ ہیں، یا ایہا اے الذین وہ لوگ، اوتو جن کو دی گئی، الکتاب کتاب، جہاں بھی اہل کتاب کی بات ہوگی یا اوت الکتاب کی بات ہوگی تو اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، جیوز اور کرسچین سے، یہود و نصارہ سے بات ہو رہی ہے، تورات اور انجیل والو یعنی ایک کتاب والو، یہود و نصارہ، آمینو یہ فعل امر ہے، تم ایمان لاؤ، بار بار آمنو اور آمینو آئے گا، آمنو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب ہے، ایمان لائے، وہ جو ایمان لائے یعنی ایمان والو، اور یہاں پہ آمینو فعل امر ہے، صرف زبر اور زیر کے فرق سے، تو یہ باریک سے لطیف سے فرق ہوتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا، فعل امر ہے، آمینو تم ایمان لاؤ، یہ انویٹیشن بھی ہے اور یہ امپیریٹیو حکم ہے لازمی، بما ساتھ اس کے جو، نزلنا ہم نے نازل کیا، نزل ینزل تنزیل، پھر دیکھیں ابواب کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، نزل نہ ہوتا تو نازلہ ینزلو، نازلہ ینزلو وہ ثلاثی مجرد ہوتا، پھر انزل ینزلو بار بار آئے گا، ایک بار میں اترنا، اور نزلہ ینزلو تھوڑا تھوڑا کر کے، اس میں تدریج ہے، اس باب کی خصوصیت ہے، تو نزلنا ہم نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، مصدق تصدیق کرنے والا، لی واسطے، ما جو، معصات کم تمہارے، من سے قبلی پہلے، ان کے، نطمسا یہ باب زارابا میں بھی ہے اور ناصرہ میں بھی ہے، مٹانا، بگاڑنا، پلٹ دینا، ان نطمسا کہ ہم مٹا دیں، فلیٹ کر دیں، یہ طمس معنوی بھی ہے اور طمس حصی بھی ہے، فلیٹ کرنا، مٹا دینا، سمجھنے کی توفیق چھین لینا، تو نطمسو کو ان نے آ کر نطمسا کر دیا، اور یاد رکھیے ماضی جو ہے وہ مبنی ہے، ماضی کے جو فعل ماضی کے صیغے ہیں وہ مبنی ہیں، تو انڈیکلائنیبل وہ چینج نہیں ہوتے، لیکن مضارع کے آخر میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، وجوہن وجہن کی جمع، چہرے، پس نرد ہم الٹ دیں، ہم پلٹا دیں، رو دال سے، رد یرد باب ناصرہ ینصرو، نرد ہم لوٹا دیں، گھما دیں، ہاں اس کو، علا پر، ادبار دبر کی جمع، پیٹھیں، ہاں اس کی، او یا نلعنا، لعن یلعن باب فتح یفتح، فتح کی خصوصیت میں سے ہے کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوتا ہے، جیسے لعن، عین جو ہے حروف حلقی میں سے ہے، ہم لعنت کریں، جمع متکلم فعل مضارع معروف، ہم ان پر، ان کی وجہ سے نلعن آیا، نرد آیا، جبکہ نردو اور نلعنو تھا، نلعن ہم لعنت کریں، ہم ان پر، کما جیسا کہ، لعنا ہم نے لعنت کی، اب لعنا جمع متکلم فعل ماضی معروف ہے، اصحاب ساتھی، لوگ، السبت ہفتے کے، سیٹرڈے یہ ہفتے والے یہود کی بات ہو رہی ہے، واو اور کانا ہے امر حکم، اللہ کا، مفعولہ ہو کر رہنے والا، نافذ ہونے والا، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یغفر وہ معاف کرے گا، ان کے، یشرک شرک کیا جائے، بھی ساتھ اس کے، واو اور، یغفر وہ معاف کر دے گا، ما جو، دونا علاوہ، دونا کم، ما سوا علاوہ، ذالک اس کے، لی واسطے، من جسے، یشاء وہ چاہے گا، ومن یشرک اور جو بھی شرک کرے، من
حرف شرط ہے تو یشرکو کو یشرک کر دیا. آپ دیکھیں مضارع کے آخر میں چینجنگز ہوتی ہیں. تو من یشرک جو شرک کرے گا باللہ ساتھ اللہ کے فقط تو بے شک افترا اس نے گھڑا. افترا یہ باب افتعال ہے اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. اس نے گھڑا اس نے باندھا اسمن گناہ عظیم بڑا. کیا لم نہیں تارا تم نے دیکھا الا طرف الذین ان لوگوں کے یزکون وہ پاک سمجھتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں کو بلکہ اللہ یزکی پاک کرتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. یزکون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف اور یہ واحد مذکر غائب. من یشاء جسے چاہتا ہے ولا یظلمون اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے. ظلم یظلم باب ضرب یضرب اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے اور پھر لا لگنے سے منفی ہو گیا. نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے. فتیلہ فا تا لام اس کا روٹ ہے کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کو یعنی فتیل کہتے ہیں حقیر اور معمولی چیز کو. وہ چراغ کی بتی کا دھاگا. تو فتیل 3 بار کلام پاک میں آیا وہ کھجور کی گٹھلی میں باریک سا دھاگا. نقیر 2 بار آیا وہ کھجور کی گٹھلی میں چھوٹے سے نقطے کو کہا جاتا ہے. اور قطمیر 1 بار آیا وہ کھجور کی گٹھلی جو پتلی جھلی میں ہوتی ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو باریک سی چیز باریک سا دھاگا. انظر دیکھو یہ فعل امر واحد مذکر حاضر. کیفا کیسے یفترون وہ گھڑتے ہیں اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ واو اور کفا کافی ہے بھی ساتھ اس کے اسمن گناہ مبینہ واضح ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 43 سے تشریحی. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون جب تک کہ تم جان نہ لو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو. ولا جنوباً اور نہ ہی حالت جنابت میں ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. الا عابری سبیل مگر راستہ طے کرنے والے یعنی مسجد میں سے گزرنے والے. حتی تغتسلوا یہاں تک کہ تم غسل کر لو. ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں جانا البتہ گزر سکتے ہو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اگر تم بیمار ہو او علی سفرین یا سفر پہ ہو مسافر ہو او جاء احد منکم من الغائط یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے. کال آف نیچر یعنی تم اپنے واش رومز سے آؤ. او لامستم النساء یا میاں بیوی کا تعلق ہوا ہو تم نے مباشرت کی ہو. فلم تجدوا ماء پانی نہ پاؤ. فتیمموا صعیدا طیبا تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم اس کا طریقہ کیا ہے کہ چہروں اور ہاتھوں پر تم اس پاک مٹی کو پھیر لو اس سے مسح کرو. ان اللہ کان عفوا غفورا یقیناً اللہ نرمی سے کام لینے والا معاف فرمانے والا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو کر کے اللہ خطاب کریں تو ہم سب کے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ انبیاء کو بھی یا ایھا الرسول کہہ کر خطاب کیا گیا اور ہمیں بھی یا ایھا الذین آمنو. الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں ہم سب اس لسٹ میں ہیں تو فوراً ہینڈز اپ کریں لبیک کہیں کہ اللہ ہم ماننے کے لیے ہیں. اللہ آج ہم سن رہے ہیں. اللہ آج ہم ہر حکم کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں مان سکتے ہیں. اس کو اپنے وجود میں اپنے فائبرز میں رگو پے میں ریشے میں اس کو پینیٹریٹ کریں. اس میں اللہ ہم غوطہ زن ہوں تدبر کریں تفکر کریں اور ہم اس کو مانیں. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. اب اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ تمام احکام نازل ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی انسٹرکشنز دیں
تو آہستہ آہستہ گریجولی دیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبتیں ایسی دل میں ڈالیں کہ وہ دل کے برتن، دل کے قلوب اللہ کی محبتوں سے فل ہو گئے، پر ہو گئے۔ اب صحابہ کرام صراط مستقیم پر دوڑنے کے لیے بےتاب تھے اور ہر حکم لینے کے لیے سر تسلیم خم کرتے۔ تو یہ ان کو شراب کی ایڈکشن تھی، تو آہستہ آہستہ احکامات آئے۔ سب سے پہلا حکم آیا کہ قل فیہما اثم کبیر، تو اس میں گناہ بھی ہے لیکن فائدے بھی ہیں۔ تو اب کچھ صحابہ نے چھوڑ دیا۔ کچھ صحابہ تو وہ تھے امام الصدیقین حضرت ابو بکر صدیق کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں اس شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور کچھ کو عادت تھی تو پہلا حکم آتے ہی انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دعوت پہ بلایا، تو اس وقت شراب سب نے پی، تو امام صاحب نے امامت کرائی، تو الکافرون سورۃ الکافرون کی تلاوت پہ ان سے غلطی ہو گئی، لا اعبد ما تعبدون پہ انہوں نے اعبد ما تعبدون کہہ دیا۔ تب یہ آیات اتری کہ دیکھو اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو اب بہت سارے صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بار حضرت ابو طلحہ کے گھر ایک محفل میں سب شراب پی رہے تھے، تو اللہ کا حکم آیا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بس اب باز آ جاؤ۔ تو سب نے جن کے منہ میں شراب تھی انہوں نے اس کو انڈیل دیا اور مٹکے توڑ دیے گئے۔ تو کہا کہ جب بھی نماز پڑھو تو شعور کے ساتھ سمجھ کے پڑھا کرو، اگر نیند کا غلبہ ہو تب بھی نیند پوری کرو اور بعد میں نماز کو مکمل کرو، تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ تو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر محبت کی طاقت سے روکا کہ کانشیس ہو کے نماز پڑھیں، اور کہا کہ ناپاکی کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو۔ نشہ اور جنابت یہ دونوں نجاست ہیں۔ نشہ عقل کی گندگی ہے، نجاست ہے، اور جنابت جسم کی نجاست ہے۔ تو کہا ان دونوں حالتوں میں نماز کے قریب نہ پھٹکو۔ جب ناپاک ہو تو ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، مگر یہ کہ تم مسجد سے گزر سکتے ہو، کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام کا وے اس طرح سے تھا کہ وہ مسجد سے گزر کے گھر جایا کرتے تھے۔ تو کہا کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد سے گزر تو سکتے ہو لیکن مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے عبادت کے لیے۔ تو نہ تم سعی کر سکتے ہو، نہ طواف کر سکتے ہو، نہ نماز پڑھ سکتے ہو حالت جنابت میں، حتیٰ کہ غسل کر لو۔ اور پھر آگے بہت پیارا حکم آیا۔ اب دیکھیں پاکی اور ناپاکی کا علم فرض عین ہے۔ فرمایا کہ اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلیرقد حتی یذهب عنہ النوم فانہ لا یدری لعلہ یستغفر فیسب نفسہ۔ جب کوئی تم میں سے نماز میں اونگ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے حتیٰ کہ نیند اس کی ختم ہو جائے۔ اس کو نہیں پتا کہ وہ نیند کے عالم میں نماز پڑھے کہ کیا اس نے اللہ سے معافی مانگی یا اپنے آپ کو بد دعا دی۔ تو حضرت عائشہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ حائضہ ہوتی تو کیا کام کر سکتی تھی اور کیا نہیں، یہ پھر حضرت عائشہ بہت بڑی معلمہ ہیں، ہم سب کی ٹیچر ہیں، تو ان کی زندگی میں دیکھنا ہے کہ اگر پیریڈز ہوں یا کوئی اور ناپاکی ہو تو اس وقت کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں اور کیا نہیں کی جا سکتی۔ اور آگے تیمم کی بات ہوئی، اور انشاءاللہ یہ 6 پارہ میں آئے گی کہ حضرت عائشہ کی وجہ سے یہ خوبصورت فیسیلیٹی سہولت ہم سب کو دی گئی۔ تو انتہائی آسان ہے کہ پانی نہ ملے اور 3 وجوہات سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو بیماری ہو یا مسافر ہوں کہ پانی کہیں نہیں ہے، یا پانی کی نایابی کہ پانی نہیں مل رہا، تو تب تیمم کیا جائے گا۔ اور یہ
وضو اور غسل دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے ہاتھ پاک مٹی پہ ماریں اور پھر چہرے پہ اور اپنے بازوؤں پہ ان کو پھیر دیں۔ تو تیمم ہر قسم کی نجاست میں جائز ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت بڑی سہولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑا گفٹ ہے۔ اور مٹی پہ ہاتھ مارنے ہیں تو مٹی میں جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ صحت کے لیے اچھے ہیں۔ تو یاد رکھیے، پانی نہ ہو یا بیمار ہو یا کم پانی ہو یا شدید ٹھنڈ ہو تو اس حالت میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، گمراہ رہنا پسند کرتے ہیں، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ۔ یہ مختصر سا خطاب اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ وہ کتاب کا کچھ حصہ یعنی تورات انجیل کا کچھ حصہ لیتے ہیں اور باقی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ویسے بھی اللہ نے کہا کہ نصیبا من الکتاب کے زندگی کے بارے میں سارے پہلوؤں کی، گوشوں کی ہدایت ان تورات انجیل میں نہ تھی، کمپریہنسو گائیڈنس نہ تھی۔ قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے، لاسٹ ایڈیشن اللہ تعالیٰ کا پر حکمت کلام، اور اللہ تعالیٰ نے سارے پہلو اس میں ساری زندگی کی ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا۔ تو تورات کو کتاب کا ایک حصہ کہا گیا اور کہا کہ یہ گمراہ رہنا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی اے مسلمانوں راستے سے بھٹک جاؤ، کیونکہ یہودیوں نے ہنگامہ کیا کہ یہ کیسا دین ہے، عجیب تیمم کا حکم، کہ اتنی بڑی فیسیلیٹی۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے کہہ دیا تو وہی اللہ کے یہ خوبصورت گفٹس ہیں، اللہ کی ریلیکسیشن ہے، اور اس کو لو، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اصل میں یہ تمہارے دشمن ہیں۔ وکفی باللہ ولیہ، اللہ بطور ولی کافی ہے۔ وکفی باللہ نصیرا، اللہ مدد کرنے والا کافی ہے۔ کہہ دیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے کہ اس نے کیسے کیسے مجھے پرائزز دیے، کیسے کیسے گفٹس دیے، کیسی کیسی فیسیلیٹیز دیں، کیسی کیسی سہولیات ہیں۔ من الذین ہادوا، جو لوگ یہودی بن گئے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ الفاظ کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں، ڈی جنریٹ کرتے ہیں۔ تو وہ بہت بار ہم پڑھ چکے پیچھے کہ کس طریقے سے راعینا کو انہوں نے راعینا بنا دیا، پھر حطتن کو ہنطہ کر دیا۔ تو الفاظ کو بھی ہٹا کر اور الفاظ لے کر آتے اور معنی بھی بدل دیتے، موضوع سے ہٹا دیتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع، تو سن، غیر مسمع، تجھے نہ سنوایا جائے۔ یہ دل کا ان کا بغض تھا۔ وَالرَّاعِنَا، کہتے ہیں، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، زبانوں کو لچکاتے ہوئے راعینا بول دیتے ہیں کہ اے ہمارے چرواہے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں عیب لگاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، حالانکہ وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے مانی، وَاسْمَعْ، اور سنو، وَانظُرْنَا، اور ہمیں مہلت دیجئے، ہم پہ نظر کرم کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے راعینا کی جگہ پہ انظرنا کہتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور زیادہ درست۔ وَلَكِنْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، مگر اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ بہت کم یہود ایمان لاتے ہیں۔ تو یہودیوں کی بات ہو رہی کہ ان کا دل کا بغض باہر آ جاتا ہے، ہر موقع پہ وہ چاہتے تھے کہ قرآن پاک کے ٹیکسٹ سے مسلمانوں کو پھیر دیں۔ اب دیکھیں کہ مشرکین نے ایران سے رستم اور اسفندیار کے قصے منگوائے، ان کی سٹوریز منگوا کر یہ داستان گوئی کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر گانے بجانے والی لونڈیوں اور آلات موسیقی کا انتظام کیا تاکہ لوگ انہی میں مشغول رہیں،
اور یہود بھی ایسے گمراہ کن مشاغل اختیار کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نکاح کیے اور ان نکاح میں حکمتیں تھیں۔ حضرت صفیہ ایک یہودی کی بیٹی تھیں اور انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ چاند ان کی گود میں ہے، تو ان کے شوہر نے جو یہودی تھا اس نے سلیپ کیا، تھپڑ مارا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ نبی کی بیوی بنو؟ تو بہرحال حضرت صفیہ لونڈی بن کر آئیں، پہلے وہ دہیہ قلبی کو دی گئیں، پھر آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ تو بہت پیاری حدیث ہے کہ اقام النبی بین خیبر والمدینہ ثلاثا جبنا علیہ بصفیہ بنت حجی، وہ حجی کی بیٹی تھیں، یہودی کی بیٹی تھیں۔ فدعوت المسلمین الی ولیمتہ فما کان فیہا من خبز ولا لحم امر بالانطاء، تو بہت سادہ سا ولیمہ آپ نے کیا، چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا۔ فالقى فیہا من التمر والعقد والسمن، تو اس میں کھجوریں، پنیر اور گھی رکھا گیا۔ تو بہرحال یہ بہت سادہ سا ولیمہ تھا، اور ان کا اعتق صفیۃ وجعل عتقها صداقها، آپ نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا اور ان کا مہر آزاد کرنا رکھ دیا۔ تو یہ آپ کی زندگی کے رنگ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھتے ہیں کہ اتنے ریچ کہ انہوں نے اپنی بہن کی شادی حضرت بلال سے کی۔ حضرت بلال غلام تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اے بلال تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی۔ تو حضرت بلال نے فرمایا، پوچھا گیا کہ ان کی آواز جنت میں کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ وہ وضو کر کے فوراً نوافل پڑھا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ٹرینڈز سیٹ کیے کہ کیسے ان کے تعلقات تھے غلاموں کے ساتھ۔ حضرت ابو ذر کو دیکھا گیا، ان کا اور ان کے غلام کا ایک جیسا سوٹ تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے غلام بھائی ہیں، جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا ان کو پہناؤ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کے کام ہے کہ اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا، الطعن فی النسب، نسب کا تانا دینا، اور ستاروں کے ذریعے بارش معلوم کرنا اور نوحہ کرنا۔ اچھا، یہ بد دعا دیا کرتے تھے یہود کہ سنو بہرے ہو جاؤ اور کچھ نہ سن سکو، تو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان پہ لعنت کی، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو، یعنی اے جیوز، اے کرسچینز، آمنو، تم ایمان لاؤ، تم یقین کرو۔ یہ پرزور دعوت ہے، یہ حکم ہے، یہ لازمی ہے، بما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو قرآن پاک ہم نے نازل کیا، اس پہ ایمان لاؤ۔ یہ تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ من قبل ان نطمس وجوہا، یہ خطرناک وارننگ اللہ نے دی، ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو فلیٹ کر دیں، مسخ کر دیں، سمجھنے کی توفیق چھین لیں، تم پہ بے حسی ڈال دیں۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، تم کو گھما دیں، تمہارا چہرہ پیچھے کر دیں اور گدی سامنے کر دیں۔ او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا ہم نے سبت والوں پہ لعنت کی کہ کہا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر ہو جاؤ۔ ان کو اللہ نے بندر بنا دیا اور 3 دن تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ ایک برتن ہے، رویہ ایک برتن ہے جس میں علم جمع کیا جاتا ہے۔ تو اگر برتن پاک ہوگا، دل پاک ہوگا، تو پاک کلام اس میں سمائے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ جب وہ کلام پاک سنا کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ ان کے سروں پہ چڑیاں ہیں۔ کہا کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق، نیکی ایسی پیاری چیز ہے
کہ یہ چہرے کو روشن کرتی ہے، دل کو نور عطا کرتی ہے، رزق میں وسعت عطا کرتی ہے، بدن میں قوت اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے۔ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَبْرِ وَالْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور برائی یہ چہرے کو سیاہ کرتی ہے، قبر میں اور دل میں ظلمتیں پیدا کرتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، بدن میں سستی ہوتی ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے، اور مخلوق کے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا تو آپ نے فرمایا ما تقولون فی ھذا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حری ان خطب ان کہا، یہ اہل ہے کہ اگر نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، وَإِن قَالَ أَن يُسْتَمَعَ، اگر یہ کوئی بات کرے تو اس کی بات سنی جائے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص من فقراء المسلمین، ایک فقراء میں سے ایک فقیر گزرا تو آپ نے کہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو قال حری ان خطب اللہ جن، کہا اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے کوئی نکاح نہ کرے، اور اگر سفارش کرے تو سفارش اس کی قبول نہ کی جائے، اگر یہ بات کرے تو اس کی نہ سنی جائے۔ تو فقال رسول اللہ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، کہا کہ یہ دنیا بھر سے بہتر ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ کون اللہ کا ولی ہے، کون متقی ہے، تو کہا کہ ہر انسان کی، ہر مومن کی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے انسان کو بڑی عزت دی اور ہر انسان کی رسپیکٹ کرنی ہے اور عزت کرنی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جس کے لیے وہ چاہے گا۔ تو یہ مشیت اللہ کی حکمت پر مبنی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اپنی نیکیوں پر مت اتراؤ، فرمایا کہ کوئی اپنی صرف نیکی کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو۔ تو لٹرلی یہ آیات ہم سب کو ہٹ کرتی ہیں، جھنجھوڑتی ہیں، تو نیکیوں کی طرف پش کریں اور کبھی اپنی نیکیوں کو کمال مت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مانگیں، بہت بڑا کشکول اور جھولیاں پھیلا کر اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگیں کہ اللہ جو تھوڑا بہت ہم نے کیا بھی تو اللہ آپ کا حق نہیں ادا کر سکے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو، اللہ دنیا آخرت کے حسنات ہم سب کے مقدر میں، ہماری نسلوں کے مقدر میں لکھ دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِیمًا، تو اس نے بڑا جھوٹ گھڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں، اس کی ذات میں، صفات میں جو بھی شرک کرے گا تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف، يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم، جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاهُ، خود کو پاک قرار دیتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، حالانکہ اللہ جسے چاہے پاک کرے، کون پاکی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور تاکہ برابر بھی کسی کی حق تلفی نہ ہوگی، کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیجوہا ومولاہا، اللہ ہمارے نفسوں کو اللہ تقوی دے، ان کو پاک کر، اللہ تو ہی ولی اور مولا ہے کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض وانتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، بخشش کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں۔ کہا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ نصیرہ، کفا باللہ شہیدہ، کفا باللہ حسیبہ، اللہ ولی، نصیر، شہید اور حساب لینے والا کافی ہے۔ نیکی کا چرچا مت کریں، انٹروورٹ بنیں، صرف اپنی غلطیوں پہ نظر ہو اور لوگوں کے بارے میں کوئی ججمنٹل نہیں ہو، رائے قائم نہیں کریں۔ کہا کہ جب الحزن سے پناہ مانگو،
जहन्नम 400 बार उससे पनाह मांगती है, और जुब्बुल हुज़्न में वो लोग जाएंगे जो दिखावे के लिए अच्छा अमल करते हैं। हज़रत उम्मे सलमा की बेटी ज़ैनब वो रबीबा थी आपकी, तो उनका नाम बर्रा था, तो आपने फरमाया ला तुज़क्कू अनफुसकुम, बर्रा नेक को कहते हैं। तो कहा अल्लाहु आलमु बि अहलिल बर्रि मिनकुम, अल्लाह जानते हैं कि कौन तुम में से नेक है। बल सम्मूहा ज़ैनब, बर्रा छोड़कर ज़ैनब नाम रखो, पाकीज़गी नफ्स का दावा मत करो। हज़रत आयशा की ज़िंदगी के खूबसूरत रंग हैं, तो सीरत नबी के कुछ पहलू इंशाल्लाह साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र पे जाते तो वो कुरा अंदाज़ी करते और जिसके नाम का कुरा निकलता उसको साथ लेकर चलते। एक बार कुरा हज़रत आयशा और हफ्सा का निकला और रात को सारा काफ़िला चल रहा था, तो हज़रत आयशा ने हज़रत हफ्सा से कहा अला तरकबीन लैलता बईरी व अरकबु बईरकी तंजुरीन व अंजुर। तो वो कहने लगी कि बस मजाकन कि आप यूँ करें कि हफ्सा आप मेरे ऊँट पे आ जाएं, मेरे कचावे पे, और मैं आपके। और कहा फजा अन्नबीयु इला जमल आयशा व अलैहि हफ्सा, तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के ऊँट की तरफ आए जबकि उस पर हज़रत हफ्सा सवार थी। फसल्लम अलैहा सुम्मा सारा, फिर उन्होंने आपने सलाम किया और चलते रहे, तो पता ही नहीं चला कि उसमें हज़रत हफ्सा हैं। बहरहाल आप बातें करते रहें, तो जब अगली मंजिल पे उतरे तो जअलत रिजलैहा बैनल इज़खिर फ़तक़ूलु या रब्बी सल्लित अलैया अक़रबन औ हय्यतन तलदाहुनी वला अस्ततीउ अन नक़ूल लहू शैया। तो बहरहाल आपकी रिफ़ाक़त से महरूमी पर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खूबसूरत ज़िंदगी, वो प्यारी ज़िंदगी, वो स्वीट ज़िंदगी कि थोड़ी सी देर आपकी रिफ़ाक़त से महरूमी पर हज़रत आयशा अपने आप को कोसने लगी और कहने लगी कि काश ए मेरे रब मुझ पे कोई बिच्छू या सांप मुसल्लत कर देता जो मुझे डस देता, लेकिन मैं ऐसा ना करती कि मैं इतनी देर आपकी रिफ़ाक़त से महरूम क्यों रही। तो ये आपकी ज़िंदगी के खूबसूरत रंग के कैसे आप शोहर थे। उन्जुर कैफ़ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, देखो कैसे वो अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं। वकफ़ा बिही इस्म मुबीना, और ये वाज़ेह गुनाह काफ़ी है, इस झूठ का गुनाह काफ़ी है, अज़ाब के लिए यही काफ़ी है। तो फरमाया कि अगर नेकी तुम्हारी किसी को नज़र आए तो तिल का आजिल बुशरल मोमिन, तो ये नक़द इनाम है कि तुम्हारी नीयत नहीं थी रिया की और अल्लाह ने उसको वाज़ेह कर दिया, अल्लाह ने लोगों में अच्छी बात का चर्चा कर दिया। कहा अपनी फिर शरीयत के ब्रैकेट में रहो, आइज़ी इख्तियार करो, अपने आप को पाक मत समझो। अगर तुम में तकवा है तो तकवा छलकता है, नज़र आता है, कहने की ज़रूरत नहीं होती। अल्लामा साहब फरमाते हैं कि वो तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए, आए उशाक गए वादा फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। तो वो सहाबा किराम की शान में है ये कि वो उशाक चले गए। अल्लाह ताला हम सब को अपनी बेहतरीन बंदियाँ बनाए और तकवे का रंग हम सब की ज़िंदगी में नज़र आए। या रब्बल आलमीन, हम आपसे हर भलाई मांगती हैं, इस वक्त की भी और आइंदा की भी, जिनका हमें इल्म है और जिनका नहीं। अल्लाह हम आपसे हर खैर हर भलाई मांगती हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। अल्लाह हम जन्नत मांगती हैं और हर वो चीज़ जो कौल व अमल से उसके करीब करे। और अल्लाह हम मांगती हैं कि हर अपने हुक्म को हमारे हक़ में बेहतर कर दे। और अल्लाह हम मांगती हैं कि हमारे हक़ में तू जारी कर दे बेहतरीन अंजाम और उसकी भलाई, और दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ हम सब का मुक़द्दर बना और दुनिया आखिरत के शुरूर से बचा। और पाकिस्तान को
اللہ ایک باعزت باغیرت ملک بنا دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔